عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، ایک مومن، ایک مسلمان اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ اس کی کوشش اللہ کی فرما برداری کی ہوتی ہے، لیکن چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دنیا میں بہت سے اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، بہت سی غلطیاں اور کوتاہیاں اس سے ہو جاتی ہیں۔ انسان بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے، بعض دفعہ اپنی عادت کی وجہ سے، یا بعض دفعہ شہوت کے غلبے سے، یا کئی وجوہات ہو جاتی ہیں کہ انسان کمی کوتاہی کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ایک مومن میں اور ایک منافق میں اور کافر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مومن گناہ کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جس سے اس گناہ کا مداوع ہو سکے، اور یہی ایک مومن کی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو لم تذنبوا، اگر تم ایسے بن جاؤ کہ تم بالکل گناہ تم سے کچھ صادر ہی نہ ہو، کوئی گناہ صادر ہی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر تم کو لے جائے اور ایسی قوم کو لے کے آئے کہ جس سے گناہ ہو اور پھر وہ اللہ سے وہ معافی مانگے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو گناہ کرنے پر ابھارا جا رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ گناہ نہ ہو، لیکن گناہ ہو جائے تو گناہ ہونے کے بعد انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ اصل مقصد ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ میں گناہ ہو گیا، اب تو میرا کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ دنیا میں ایسے ہی کوئی جرم کر لیا ہے تو جب تک سزا نہیں ملے گی معافی نہیں ہوتی، سزا کے بعد ہی معافی ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کے ہاں انسان بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، یا گناہ کرنے کے بعد کوئی ایسے کام کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہوا یہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک آدمی تھا، مسلمان آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، کہ اس کا ایک کھجور کا باغ تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ کھجور کی ایک دکان تھی، ہو سکتا ہے باغ ہو، اس کے اندر دکان ہو۔ تو تنہائی تھی، بالکل علیحدگی تھی۔ ایک عورت اس کے پاس آئی، بڑی خوبصورت عورت تھی، تو اس کو آ کے وہ کہتی ہے کہ میں نے نا ایک درہم کی کھجوریں لینی ہیں۔ تو وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ایک دم تنہائی، ساری چیزیں، سارا کچھ دیکھ کے کو جو ہے وہ انسان جس طرح اپنے بہکاوے میں آ جاتا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اندر نہ کھجوریں اس سے اچھی پڑی، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ عورت گئی تو انہوں نے پکڑ لیا، اس سے بوسو کنار کیا، یعنی کہ حد کی حد تک نہیں پہنچے کہ حد جس پہ نافذ ہو جائے، لیکن یہ کام ان سے ضرور ہوا، بوسو کنار کیا۔ تو اس کے بعد جیسے ہی اس کو چھوڑا، فوراً ان کو احساس ہوا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ تو انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ میں اس گناہ سے نکلنا چاہتا ہوں۔ یہ فرق ہوتا ہے کہ مومن میں اور ایک منافق اور کافر میں، کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اگر اس سے گناہ ہو جائے تو وہ اس طرح پریشان ہوتا ہے، ہر صورت وہ گناہ سے نکلنا چاہتا ہے، اور اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ لوگوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں کہ ہم گناہ سے نکل آئیں۔ تو وہ شخص جو ہے حضرت ابو بکر کے پاس آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے پاس آیا، دونوں نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا یہ تو تم نے بڑا غلط کام کر دیا ہے۔ تو وہ پتہ نہیں وہ عورت کون تھی، کس طرح تھی، تو بہرحال یعنی کہ تم نے بھی ایک کام غلط کیا ہے۔ تو لیکن ان کو سکون نہیں ہوا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، میں اس طرح ایک عورت کے ساتھ کر بیٹھا ہوں، لیکن میں نے وہ کام نہیں کیا، تو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، جو میری سزا ہے مجھے دیجیے اور مجھے اس گناہ سے پاک کیجیے، جو میری سزا بنتی ہے مجھے دیجیے۔ حالانکہ وہ اگر چاہتے تو ایک چھپی ہوئی بات تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھی کہ اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو تم بھی پردے میں رہنے دو، لیکن وہ چاہتے تھے کہ نہیں، میں گو مبو کی کیفیت میں نہیں رہنا چاہتا، میں اس گناہ سے پاک ہونا چاہتا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے یہ گناہ کیا، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمیں معاف فرمائے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم دن میں کتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا تھا میں نے یہ گناہ کیا ہے تو اس گناہ سے میں نے نکلنا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے کہ حد بھی نہیں ہے، اب اس کو کیا جواب دیں؟ تو آپ تھوڑی دیر خاموش رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی وحی آپ پر نازل ہونا شروع ہو گئی، اور اس وحی میں سورہ ہود کی یہ آیت اتری کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ کہ اے پیغمبر آپ اور پھر آپ اپنے لوگوں کو بھی یہ کہیں کہ اقم الصلاۃ طرفی النہار کہ صبح و شام نماز پڑھیں، وزلفا من اللیل اور رات کی تنہائیوں میں بھی، ان الحسنات یذہبن السیئات بے شک جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں، ذالک ذکریٰ للذاکرین یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنایا اور آپ نے ان کو یہ بتایا کہ اس گناہ سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے، تو آپ نے اسے بتایا کہ نیکی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا، اور خاص طور پر نماز کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ وہ شخص اتنا خوش ہوا، بلکہ سارے لوگ یہ آیت سن کے اتنے خوش ہوئے کہ ایک شخص نے بے اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول یہ عظیم خوشخبری یہ اسی شخص کے لیے یا ساری امت کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ عظیم خوشخبری میری ساری امت کے لیے ہے۔ اور بلکہ یہاں تک کہ ایک روایت میں ایک آتا ہے کہ ایک اور واقعہ وہ اس سے بھی زیادہ کہ ایک شخص آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول انی اصبت حدا کہ میں تو حد کراس کر چکا ہوں کہ اب مجھ پہ حد لگتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تفصیل نہیں پوچھی، کیونکہ اگر آپ تفصیل پوچھ لیتے اور وہ اقرار کرتا کہ میں نے یہ کیا تو اس کا رجم واجب ہو جانا تھا۔ آپ نے تفصیل نہیں پوچھی، اب خاموش رہے، وہ بھی خاموش ہو گیا کیونکہ گواہ نے تو گواہی نہیں دی، اس نے خود ہی کہا جو کہا۔ تو اس شخص نے آ کے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا وقت تو اس نے نماز پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلایا، اس سے فرمایا کہ تم نے نماز ہمارے ساتھ پڑھی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں پڑھی۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس نماز کی برکت سے اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو یہ انسان کا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ مسلمان کا کہ جب بھی اس سے کوئی گناہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ نیکیاں کرتا رہے، بلکہ ہر وقت انسان کو نیکی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ گناہ تو بے شمار ہوتے ہیں، نیکیاں محدود، ہمیں پتہ ہوتی ہے ہم نے کون کون سی کی۔ گناہ کتنے ہم سے سرزد ہوتے ہیں، کتنی نگاہیں ایسی ہوتی ہیں ہم نے اٹھائی ہوئی جو ہمارے لیے جائز نہیں ہوتی، منہ سے کیسے لفظ ہمارے لیے ہمارے منہ سے نکلے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں بولنے چاہیے تھے، کتنے ایسے الفاظ ہیں، کس کا دل ہم نے دکھایا، کس کی غیبت ہم نے کبھی کر دی، کس کی چغلی ہم نے کبھی کر دی، یا کون سا اپنے کاروبار میں، اپنے تجارت میں، اپنی ڈیوٹی میں، اپنے معاملات میں، لوگوں کے معاملات میں، اللہ کے ساتھ معاملات میں کتنی کمیاں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت یہ کوشش ہو کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائیں تاکہ اس سے ہمارے گناہ مٹ جائیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، مجھے ارشاد فرمایا، اور یہ آپ کی جو حدیث ہے یہ ان احادیث میں سے جن میں کہا جاتا ہے یہ تقریباً 50 وہ احادیث جن پہ پورے دین کا مدار ہے، ان میں سے، اور یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے 40 میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اتق اللہ حیثما کنت، کہ ابو ذر جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو، اللہ تعالیٰ اس نیکی کی بدولت اس گناہ کو مٹا دیں گے۔ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہ دین کا مدار ہے ان احادیث پر کہ نیکی کہ گناہ کے بعد نیکی کرو اللہ اسے مٹا دے گا، گناہ کے بعد نیکی کرو اللہ رب العزت اس نیکی کی بدولت جو ہے وہ اس کو مٹا دے گا۔ اور اسی طرح آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کی ایک روایت ہے اور اس کے الفاظ ذرا اس سے مختلف ہے، اور اس میں ہے کہ فرماتے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اوصینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے وصیت کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا اذا عملت سیئۃ فتبعها حسنہ، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے ساتھ تم کوئی نیکی کر لیا کرو، جب بھی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے پیچھے نیکی جو ہے وہ کیا کرو، تمحوها،
اس نیکی کی بدولت اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیں گے۔ تو وہ پوچھتے ہیں امن الحسنات لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ اگر میں پڑھ لوں تو یہ بھی نیکی ہے؟ یہ کوئی مشکل کام ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا؟ آپ نے فرمایا بل ہی افضل الحسنات، یہ نیکی ہی نہیں بلکہ نیکیوں میں سب سے افضل نیکی ہے وہ شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ انشاءاللہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا کون کون سی نیکیاں خاص طور پر گناہوں کو مٹا دینے والی ہے۔ تو اس لیے جب بھی انسان سے کوئی کوتاہی ہو تو فوراً نیکی کرے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان سے جس طرح کا گناہ ہو اس طرح کی نیکی کرے۔ اگر لوگوں کے معاملے میں کمی کوتاہی ہوئی ہے، مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں، مثال کے طور پر اگر ہم کسی شخص کی غیبت کر بیٹھے ہیں، کسی کی چغلی کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جا کے اس کے ساتھ احسان کریں، اس کو کوئی تحفہ دیں، اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو اس سے معافی ہی مانگ لیں۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ بھی میں تمہارے لیے جو ہے وہ عدم موجودگی میں کوئی تمہارے بارے میں غلط لفظ کہہ بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دو، یا بندہ اس کے ساتھ نیکی کرے، اس کے ساتھ احسان کرے، اس کے ساتھ کوئی اگر اللہ کے معاملے میں ہوئی ہے تو پھر اللہ کے معاملات میں، عبادات میں انسان جو ہے وہ تیزی دکھاؤ، عبادات میں انسان جو ہے وہ آگے بڑھ جائے تاکہ اس کی بدولت اور اس کی وجہ سے اس کے گناہ ختم ہو جائیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کیجئے، اوصی نہیں، مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو فرمانے لگے کہ زدنی، اے اللہ کے رسول یہ تو میں کروں گا، کچھ اور نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا اذا اسأت فاحسن، جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لے، ولیحسن خلقک، اور اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔ یعنی جب بھی کوئی دوسری نصیحت آپ یہ نہیں کی کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کیا کرو، کوئی نیکی کرو، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اور پھر اس گناہ کی وجہ سے وہ وبال میں آ جاتا ہے اور کس طرح وہ مصیبت میں ہوتا ہے، تو وہ کس طرح اس مصیبت سے نکلتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یعمل السیئات ثم یعمل الحسنات، جو شخص گناہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد نیکیاں کر لیتا ہے، کمثل رجل کان علیہ درع ضیقہ، یہ اس طرح کہ ایک شخص نے لوہے کا لباس پہنا ہے، جو جنگی لباس زرہ پہنتے ہوتے ہیں نا، وہ پہنا اس نے، اور وہ بہت تنگ ہے، لوہے کا لباس اور بہت تنگ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، قد خنقہ، اس سے اس کا گلا جو ہے وہ بند ہو رہا ہے، سانس اس کا جو ہے وہ بند ہو رہا ہے، ثم عامل حسنۃ فانفکت حلقہ، تو وہ ایک نیکی کرتا ہے جس نیکی کی وجہ سے اس کی ایک کڑی جو ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے، پھر دوسری نیکی کرتا ہے، دوسری کڑی کھل جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، اتنی وہ نیکیاں کر لیتا ہے کہ ان نیکیوں کی بدولت اس کی پوری ذرہ جو ہے وہ کھل جاتی ہے اور اس کو سانس جو ہے وہ آسانی سے آنے لگتا ہے۔ تو یہ مثال ہے کہ انسان جب گناہوں کے بعد نیکی کرتا ہے تو ہر نیکی اسے ایک گناہ سے پاک کر دیتی ہے، اور کئی نیکیاں تو ایسی ہیں جو کئی گناہوں سے پاک کرتی ہے، اور کئی ایسے جو سارے گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں۔ ان میں سے چند ایک کی تفصیل ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے کون سی نیکی جو گناہوں کو ختم کر دینے والی، چند نیکی ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی نیکی جو گناہوں کو ختم کر دینے والی ہے وہ استغفار ہے، کہ انسان اللہ سے توبہ کر لے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، وہ لوگ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برا کام ہو جائے، ذکر اللہ، تو انہیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے، فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف فرمائے، کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو جب بھی گناہ ہو تو تب بھی اللہ سے استغفار کرو۔ ایک بندہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی بات ہے، ایک بندہ اتنا بے حیا ہے
کہ وہ گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے اور پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی یہ کیا اس نے تماشا بنایا؟ کئی لوگ ایسے کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے تو حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جو بات تم کر رہے ہو نا، شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان یہی باتیں کرے، کہ یعنی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے، بلکہ کیا کرنا چاہیے کہ استغفار جب بھی فلا تملوا بالاستغفار، استغفار سے کبھی بھی تم اکتا نہ جانا۔ جتنی دفعہ گناہ ہو جائے، چاہے 1000 دفعہ ایک دن میں گناہ ہو جائے، 1000 دفعہ انسان توبہ کرے، جتنی دفعہ بھی گناہ ہو اتنی دفعہ یہ اللہ سے استغفار کرے۔ اور پھر اللہ کی انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ گناہ کر کے جو توبہ کر لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ جو شخص توبہ کرے، استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے، سب سے پہلی نیکی کون سی ہے؟ استغفار کرنا اور اللہ سے توبہ کرنا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، یہ سب سے پہلی نیکی ہے، جو سب سے بڑی نیکی ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ دوسری چیز وہ نماز ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہے، جس میں سے ایک مختصر میں 1-2 احادیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا خیال ہے تم کہ کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو اور وہ 5 دفعہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول 5 دفعہ غسل کرنے کے بعد کس کے جسم پر میل کچیل رہے گی؟ آپ نے فرمایا جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اسی طرح وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، 5 دفعہ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری مثالیں دی ہیں جو اختصار کے ساتھ کی وجہ سے ہم یہاں پہ ذکر نہیں کریں گے۔ اسی طرح نماز کے لیے انسان وضو ہی کرتا ہے، تو وضو بھی ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صرف وضو کرنا ہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، تو اس کے سارے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے، صرف وضو کرنے کی بدولت۔ اور اسی طرح جو اگر یہ موسم سردیوں کا ہو تو پھر اور زیادہ اجر ہوتا ہے، اگر خاص طور پر ٹھنڈا پانی ہو اور گرم پانی میسر نہ ہو اور وضو کرنے کو انسان کا دل نہیں کرتا یا کرتا ہے تو تھوڑا تھوڑا وضو اچھے طریقے سے کرے۔ اور خاص طور پر سردیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو کس چیز سے مٹاتے ہیں اور درجات جو ہے وہ کس چیز سے بلند فرماتے ہیں۔ آپ نے پھر 3 چیزیں ذکر فرمائی۔ نمبر 1 کثرت الخطا الی المساجد، نمبر 1 جو ہے کہ بہت زیادہ مسجدوں کی طرف پیدل جانا، نمبر 2 اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدہ حالات میں اور یعنی سردی میں یا تکلیف میں یا کسی بھی حالت میں وضو کو اچھی طرح کرنا اور پورے طریقے سے کرنا، اور تیسرا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں۔ آپ نے فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہ اللہ کے راستے میں گھوڑے باندھنے کی طرح، یہ جہاد کی طرح۔ اب جہاد نہ تو ہو رہا ہے اور نہ جہاد کرنے کی اجازت ہے، تو انہی چیزوں سے جہاد کا اجر لیجئے، کیونکہ جہاد نہ کرنے کا گناہ جو ہے، اگر تو جہاد فرض ہو اور ہو رہا ہو تو پھر کسی کو بلایا جائے، ولی الامر بلاتا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو، فرض عین ہے، لوگ نہیں نکلتے، لوگ گناہگار ہیں۔ لیکن اگر اوپر سے ہی جہاد کرنے پر پابندیاں ہو، جہاد سے روکا جائے، تو پھر امت گناہگار نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جہاد کا اجر اگر حاصل کرنا ہے تو یہ کام کر لیجئے، خام خواہ تکلف کرنے کے بجائے، اور جو ہے وہ کوئی اور ان کاموں کی طرف دھیان کیجئے کہ ان کی طرف توجہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام فرمایا فذالکم الرباط، اس سے اللہ تعالیٰ جہاد کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ کون سی 3 چیزیں؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ ناپسندیدہ حالات میں بھی پورا وضو کرنا،
لیکن یہ عام دنوں میں بھی اگر وہ پورا وضو کرے گا پھر بھی اس کو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ نمبر 2 کثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف بہت زیادہ پیدل جانا۔ نمبر 3 انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور حقیقت میں یہ اپنے آپ سے بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ اور آج دیکھتے ہیں خاص طور پر یہ تیسری چیز جو ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، یہ معاملہ جو ہے اس پر امت کا عمل ہمارے ہند و پاک میں، ہمارے جو ہم نے اپنے علاقے میں تقریباً ناپید ہے کہ ایک نماز کے بعد کوئی مسجد میں بیٹھا رہے یہاں تک کہ دوسری نماز آئی۔ یہ ہم نے حرمین میں دیکھا ہے، سعودیہ میں دیکھا ہے، بلکہ پورے حرمین نہیں پورے سعودیہ میں ہم نے یہ دیکھا ہے۔ وہاں پہ لوگ جو ہے ایک نماز کے بعد، اور خاص طور پر مغرب کی نماز کے پڑھ کے بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں، تو اور قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں یہاں تک کہ عشاء کی نماز ہوتی ہے، اور پھر پڑھ کے وہ گھروں کو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری بلکہ چوتھی چیز جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دینے والی، وہ رمضان المبارک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ قریب ہی آ گیا رمضان کے روزے، رمضان کا قیام، لیلۃ القدر، اور اس لیلۃ القدر اس کا قیام، یہ ساری چیزیں یہ آپ نے سنی ہوئی ہے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم رمضان میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پانچویں چیز ہے حج اور عمرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حج اور عمرہ جو ہے یہ گناہوں کو اور فقیری کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سونا جو ہوتا ہے نا، سونے کے زیورات ہوتے ہیں تو اس کے اندر ملاوٹ بھی ہوتی ہے، کھوٹ بھی ہوتی ہے، تو جو سنار ہے وہ اسے بٹی میں ڈالتا ہے، بٹی میں ڈالنے کے بعد جو کھوٹ ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے اور خالص سونا الگ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا حج اور عمرہ پے در پے کرو، اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے اور فقیری سے اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اور وہ خالص ہو کے باہر نکل آتا ہے، جس طرح وہ اس کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے، اسی طرح حج اور عمرہ پے در پے کرنے سے اللہ تعالیٰ فقیری کو بھی دور کر دیتا ہے اور گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق، جو اس گھر کا یعنی اللہ کے گھر کا حج کرتا ہے، نہ وہ فسق و فجور کرتا ہے، نہ کوئی بری بات کرتا ہے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ جس طرح چھوٹا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قسمت میں کرے۔ چھٹی چیز ہے اسلام قبول کرنا، اسلام قبول کرنا، اور ساتویں چیز ہے ہجرت کرنا، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کی بدولت مٹا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، ہجرت سے بھی سارے گناہ پہلے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ ان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے عاشوراء، یعنی 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها، مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان روزوں کی بدولت، چونکہ پہلے اکیلا ہی تھا اس لیے اکیلے کا ذکر فرمایا، مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ اس روزے کی بدولت 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کے روزے کی بدولت اللہ تعالیٰ ایک پچھلے سال اور اگلے سال 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح اللہ کا ذکر، یہ خاص طور پر گناہوں کو تباہ و برباد کر دینے والا ہے، گناہوں کو مٹا دینے والا ہے۔ ذکر کے بہت سارے صیغے ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں، اور ان میں جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا لا الہ الا اللہ، پوچھا کہ یہ بھی نیکی ہے، آپ نے فرمایا بلکہ یہ سب سے افضل نیکی ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ بہت سارے الفاظ ہیں، مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح کو 100 دفعہ پڑھتا ہے، کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ، کانت لہ عدل 10 رقاب، اللہ تعالیٰ اسے 10
غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں، 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2، کتبت لہو مئۃ حسنہ، اس کے لیے 100 قسم کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 100 قسم کی نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ محیت عنہ مئۃ سیئہ، 100 قسم کے گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، وَقَانَتْ لَهُ حِفْظًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، صبح کو پڑھتا ہے تو شام تک وہ شیطان سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی جادو سے، اس کے ٹوننے سے، اس کی بری نظر سے، ساری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، اور شیطان کے داؤ سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 5، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، جو آسمانوں میں نیکیاں جاتی ہیں سب سے زیادہ اس شخص کی نیکیاں آسمان کی طرف جائیں گی، سوائے اس شخص کے جس نے اس کلمے کو اس سے بھی زیادہ پڑھا، سب سے زیادہ اس کی نیکیاں آسمان کی طرف جائیں گی۔ اور اسی طرح دوسرے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، دوسرے اذکار اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے صبح یہ 100 دفعہ پڑھا سبحان اللہ وبحمدہ، یہ 2 یا 3 منٹ اس کو لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور اس طرح جو 4 کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لتساقط من ذنوب العبد کما تساقط ورق هذه الشجرہ، اپنے خزاں کے موسم میں جس طرح آج کا موسم ہے نا، اس طرح کا موسم تھا اور درخت کے پتے جو ہیں وہ خشک ہوئے پڑے تھے، آپ نے اسے ہلایا تو وہ کتنے سارے پتے نیچے گر گئے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی شخص سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اسی طرح اس کے گناہ اس کے جڑتے جاتے ہیں۔ یہ کلمات جو ہیں جتنے بھی اللہ کے ذکر کے کلمات ہیں یہ سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں۔ اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کرنا اور نیکی کرنا یہ بھی انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ انی اذنبت ذنبا عظیما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، فہل لی من توبہ، کیا میری توبہ اللہ قبول کر لے گا؟ آپ نے فرمایا حل لک من ام، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حل لک من والدیک، تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں وہ زندہ نہیں۔ اب نے فرمایا حل لک من خالہ، تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فبرھا، تو اس کے ساتھ نیکی کر، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کی نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو گناہ ہوئے ہیں اللہ ان کو مٹا دے، ان کو معاف فرما دے۔